یہ گا کہ جو آپ کے چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے پارٹی کے مختلف واٹس ایپ گروپس اور چینلز پر گزشتہ روز سے ایک کمپین لانچ کی گئی ہے کہ پارٹی کے کارکنان بیرسٹر گور کو چیئرمین نہیں مانتے، ان کو ہٹا کر علیمہ خان کو پارٹی کا چیئرمین بنایا جائے۔ کیا پارٹی کی آخری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایسی کوئی بات کی گئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہو کہ بیرسٹر گور کو ہٹا کر علیمہ خانم کو چیئرمین بنایا جائے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دیکھیں، یہ جو گروپ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ہر ایک کی اپنی کوئی خواہش ہو سکتی ہے یا وہ کسی کے کہنے پہ ایسا کر سکتے ہیں، دونوں باتیں ہیں نا۔ لوگوں کی اپنی مرضی یا خواہش بھی ہو سکتی ہے اور وہ کسی کے کہنے پہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پارٹی بالکل کھڑی ہے، مستحکم کھڑی ہے، بہنوں کا اپنا ایک رول ہے، وہ بہنیں ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ عمران خان کے گرد خلوص کا حصار ہیں۔ جتنی محبت اور جتنا خلوص ان کی جانب سے خان صاحب کو مل سکتا ہے، کسی اور کی جانب سے نہیں مل سکتا۔ ان کی تعظیم ہم پر فرض ہے، لیکن جو رول خان صاحب نے کسی کو بھی دیا ہے، کسی عہدیدار کو دیا ہے، اس رول کو ماننا، اس رول کو ادا کرنے کے لیے جو بھی شخص مقرر ہے اس کو موقع دینا یہ ضروری ہے۔ پارٹی کا بیانیہ بھی کمزور ہو رہا ہے اور پارٹی جو ہے وہ بکھر رہی ہے۔ نہیں، بکھر نہیں رہی۔ دیکھیے، سوشل میڈیا کے حوالے سے میں پھر کہوں گا، آپ ذرا جائزہ لیں۔ میں کبھی کبھی جائزہ لیتا ہوں، اتنا وقت تو نہیں ہوتا میرے پاس، روز میں سڑک بھی ہوتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بے نام قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، وہی اکاؤنٹ ہیں، عجیب و غریب نام والے اکاؤنٹ ہیں۔ یہ کلیئرلی بالکل واضح بات ہے کہ یہ اسپانسرڈ باٹس ہیں، اور یہ ہمارے علم میں ہے کہ کچھ قوتوں نے، دیگر جماعتوں نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بھرتی کیے ہیں، جن کا کام صبح سے شام تک یہی ہے کہ مختلف لوگوں پہ حملہ کرنا، ان کے حوالے سے ایک فضا پیدا کرنا۔ ان لوگوں کا کوئی تعلق پارٹی سے نہیں ہے، یہ عمران خان کے کوئی چاہنے والے نہیں ہیں، یہ مصنوعی نوعیت کے اکاؤنٹ ہیں۔ ایک تو وہ ہے 80-90% میں سمجھتا ہوں وہ اکاؤنٹ ہیں، باقی یقیناً 10-15% ایسے ہوں گے جو خان صاحب کی جو بصیری ہے، اس کے 3 سال ہونے کو آئے ہیں، اس کی وجہ سے فکر مند ہیں، بے چین ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ خان صاحب آزاد لے۔ دیکھیے، کل بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب کی اچکزئی صاحب کے ساتھ۔ پوری پارٹی کو میں سمجھتا ہوں ایک نظم کے تحت چلنا ہے۔ خان صاحب نے جن لوگوں پہ اعتماد کیا ہے، جن لوگوں کو عہدے دیے ہیں، ذمہ داری ڈالی ہے، ان کو آپ نے پوری پارٹی نے تکریم دینی ہے، عزت دینی ہے، اور ان کی بات کو سمجھنا ہے۔ تو اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ خان صاحب نے کہا ہے بار بار کہ وہ لوگ فراست رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو کل میٹنگ ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب کی، اور انشاءاللہ کل میری بھی ہوگی، اس کے تناظر میں اور اس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اپوزیشن ہو سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، ہم نے جو رول ادا کرنا ہے، اسمبلی سے باہر جو ہم نے رول ادا کرنا ہے، پچھلے اگر آپ 5 دنوں کو ہی دیکھیے، 6 دنوں کو پشاور میں ایک بہت بڑا وکیلوں کا ایک اجتماع ہوا، وہاں پہ ہم نے بات کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا مظفر آباد میں وکیلوں کا بھی اجتماع تھا، اس کے علاوہ بھی ایک کارنر میٹنگ تھی۔ ہم کراچی بھی گئے ہیں، ایک بہت عظیم الشان اجتماع کل سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کیا وکلاء کا۔ تو پورے ملک میں اس وقت جو اضطراب ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ قوم جھوٹ کو نہیں مانے گی، یہ قوم غلط معاشی پالیسیوں کو نہیں مانے گی۔ اس وقت ملک میں معیشت بالکل نہیں چل رہی، یہ ہم مانگ مونگ کر کسی طرح سے دن گزار رہے ہیں۔ کوئی جو توانائی ہوتی ہے ایک معیشت میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، چاہے صنعت ہو، چاہے زراعت ہو، ہر جگہ حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ ایسا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی کہ معیشت یہ نہیں چل رہی، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ خود اپوزیشن، آپ کی پارٹی اتنی بڑی اپوزیشن ہے اور وہ جس طریقے سے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ نظر نہیں آیا؟ محمود اچکزئی کو لایا گیا، ایک سیکنڈ سر، پورا مطلب پرانے سیاست دان ہے، اور ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپس کے اندر پارٹی کے اندر کافی زیادہ تضاد نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، کچھ صورتحال تھی ایسی، اب میرا خیال ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ پارٹی کے اندر نظم، جیسا میں نے کہا، ہونا بہت ضروری ہے، عزت دینا بہت ضروری ہے ہر عہدیدار کو۔ تو انشاءاللہ آپ کو آگے ایک نظر آئے گی، یہ عزت بھی نظر آئے گی، نظم بھی نظر آئے گا۔ معیشت کے حوالے سے ہمارا جو معاشی پالیسی کا گروپ ہے انتہائی متحرک ہے۔ اس کے جو ممبران ہیں، تیمور جھگڑا صاحب ہوں، دیگر ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، اسامہ میلہ ہیں، مبین جٹ ہیں، رانا عاطف ہیں، اور کئی اور لوگ ہیں۔ ہر روز معیشت پر کام ہو رہا ہے، کڑی نظر رکھی ہوئی ہے ہم نے معاشی پالیسیوں پر اس حکومت کی۔ اور آپ دیکھیں جو تونسا میں ہوا، جو وہاں پہ بچوں کو سرنجیں دی گئیں استعمال شدہ، جس کے نتیجے میں سینکڑوں بچے وہاں HIV کا شکار ہو چکے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھتا ہے اس تمام نظام کا جو کھوکھلا پن ہے۔ ہر جگہ پیسوں کی کٹوتی کی جا رہی ہے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے نظام بد سے بدتر ہو رہا ہے۔ تھپکیاں دنیا سے لینا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔
अरबों रुपए के जहाज़ों में उड़ना कामयाबी की दलील नहीं है। असल जो मामलात हैं, फैसलाबाद की मिलें हों या पंजाब के अस्पताल हों, हर जगह अबतरी है। पिछले ढाई साल से जुमेरात वाले दिन कोई भी मिलने नहीं आया। उसकी क्या वजह है कि ढाई साल में जुमेरात वाले कोई भी उन्होंने मिलने कहा आया? कि जी मैं एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने जा रहा हूँ शेर अपना वज़ीर-ए-आला केपी। बेमानी और बेवकूफ़ाना राजा बात है। साहब ये फरमाइएगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप से जो आपका तनाव है और उनकी जानिब से जलसों में शिरकत से जो माजरत की गई, ये पीटीआई की जो इत्तेहाद की पॉलिसी है उसकी नाकामी नहीं है? नहीं, कोई नाकामी नहीं है और कोई तनाव नहीं है। बहुत खुशगवार ताल्लुकात हैं, लेकिन कुछ मामलात में हमें उनसे मज़ीद मुशावरत करने की ज़रूरत थी। वो मुशावरत की जाएगी और ये बिल्कुल अब लाएअमल हमारा तय है कि हम तमाम जो जलसे हैं या इस तरह की कोई और सियासी जो एक्टिविटी है उनकी मुशावरत से करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको कोई दूरी नजर नहीं गुज़श्ता आएगी। 2.5 सालों में जुमेरात वाले दिन कोई भी मिलने नहीं आया। ऐसा नहीं है, गलत आप कह रहे हैं, 2.5 सालों से नहीं आया। ऐसा नहीं है। पिछले 1-2 हफ्तों में ऐसा हुआ है और उसकी वजह यही है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते थे, उनको यहाँ उनसे बदसलूकी होती थी। आप जानते हैं सुहेल आफरीदी कितनी दफ़ा, 6 दफ़ा सुहेल आफरीदी अपनी काबीना के साथ आके यहाँ बैठते रहे हैं। ये पिछले 2-3 हफ्तों में हुआ है और ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं आया। हमने 6 लोगों की लिस्टें दी हैं, तो उनमें से कभी 2 नहीं आए, कभी 3 नहीं आए, लेकिन जो लोग आते हैं वो आके खड़े होकर मतानत से अपने वजूद का इजहार करके चले जाते हैं। इस जुमेरात भी आएंगे। अच्छा, आपने कहा था कि आप 2 दफ़ा इमरान खान को इस्तीफ़ा भेजा और दोबारा से भेजेंगे, तो क्या आपने दोबारा से भेज दिया था इसे? देखिए, मैंने ये कहा है कि मेरी खान साहब से जब मुलाकात होगी तो तमाम हालात उनके सामने रखूंगा। पहले उनकी बहुत मेहरबानी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये इज़्ज़त की बात है जो ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझ पर डाली। इस ज़िम्मेदारी को हर तरीके से पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है और जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती मैं ये ज़िम्मेदारी पूरी करता रहूँगा।